کہ حضور کا راستہ سیدھا راستہ ہے. ہم نہیں کہتے کہ حضور کا راستہ بول سکتے ہیں آپ بولے سیدھا راستہ ہے, لیکن حضور کے سے لگے ہوئے جو صحابہ ہیں, صحابہ کرام جو حضور کو براہ راست دیکھ رہے تھے, ان کی نظروں میں کبھی تو مولا علی مشکل کشا نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی بھی جان بوجھ کر اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا حضور کیوں نہیں دیکھا؟ مولا علی نے کہا اس نظر سے میں شرمگاہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں جس نظر میں میرا آقا بستا ہے, جس نظر میں میرا سرکار میرا مولا بستا ہو. تو دیکھیں آپ حضور کا راستہ سیدھا راستہ ہے. لوگوں نے کہا دیکھو بھائی ہم کسی صحابی, کسی اہل بیت کے فرد, کسی امام کی تقلید اور پیروی ہم نہیں کریں گے کیونکہ حضور کا راستہ میرے لیے کافی ہے. میں نے ان سے کہا صحابہ کے لیے حضور کا راستہ کافی ہے, لیکن جب صحابہ کے بعد ایک دوسری جماعت آتی ہے جنہیں تابعین کہا جاتا ہے, اب تابعین پوچھیں گے صحابہ سے, تابعین پوچھیں گے صحابہ سے جیسے پوتا پوچھتا ہے دادا کے بارے میں ابا سے, پوتا پوچھتا ہے دادا کے بارے میں ابا سے. دادا سے ڈائریکٹ جب ملاقات نہ ہو تو وہ کس سے پوچھے گا؟ تو بیٹا باپ کہتا ہے, اس پوتے کا باپ کہتا ہے کہ دیکھو میرے والد ایسے تھے, تیرا دادا ایسا تھا. تو تابعین پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ نبی کیسے تھے, تو صحابہ کہتے ہیں زلفیں ایسی تھی, چمکدار تھا, نظریں متوالی تھی, چال ایسی تھی, اٹھتے ایسے تھے, بیٹھتے ایسے تھے, کھاتے ایسے تھے. تو ضرورت پڑی نا تابعین کو, صحابہ کی ضرورت پڑی نا. اب جب زمانہ بیتنے لگا, گزرنے لگا, تو تابعین ہیں, صحابہ چلے گئے. اب پر پوتے کا دور آ گیا. تو اب پر پوتا اپنے دادا اور دادا کے والد کے بارے میں جاننا چاہے تو اب اپنے ابا سے پوچھے گا. تو تابعین کے سامنے صحابہ ہیں, اور اب صحابہ کا دور جب ختم ہوا تو تبے تابعین کا زمانہ آیا. اور جب تبے تابعین کا زمانہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ اب لوگ خرافات میں گرفتار ہو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جھاڑو لگانے کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے, کوئی کہتا ہے فلاں کام کرنے میں نبی کا فرمان ہے, کوئی کہتا ہے دکان ایسے کھولو, شٹر ایسے گراؤ, سبزیاں ایسے بیچو. اب جو وسع آنے لگے بات ان کی تھی اور کہتے تھے نبی کی بات ہے. اس لیے نبی نے فرمایا جس نے جھوٹی بات میری طرف منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اب جب زمانہ اختلاف اور خرافات میں گرفتار ہونے لگا, اب صحابہ کا دور نہیں ہے جو صحابہ رہنمائی کر سکے, تو ان کے زمانے سے جو عالم ہیں, فقیہ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تحقیقی نظر رکھتے ہیں, نظر عمیق رکھتے ہیں, تعمق سے حدیث پر کھوج کرتے ہیں, ان کی زندگی حدیث پر قربان ہو گئی. تو ان میں سے 4 امام نکلے, ان میں سے 4 امام نکلے. پہلے امام کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے, امام شافعی کہتی ہے, امام احمد بن حنبل کہتی ہے, امام مالک کہتی ہے. تو پیروی اور تقلید کی ضرورت پڑی, پیروی کرنے کی ضرورت پڑی. اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کی مانو. مان گئے تو اب تو ایمان کمپلیٹ ہونا چاہیے, لیکن اللہ خاموش نہیں ہے, کہتا ہے وہ اطیعوا الرسول, اللہ کی مانو اور رسول کی نہ مانو تو مومن نہیں ہوتے. اچھا پروردگار رسول کی بھی مان لی, کیا مومن ہے, صاحب ایمان ہے؟ کہا ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, جو تم میں سے علم فقہ رکھنے والے, جو تم میں سے بہترین عالم ہیں, ان کی پیروی کرو, ان کی پیروی کرو. اب تو یہ نظریہ ختم ہوا نا کہ آج کا آدمی ڈائریکٹ کہے کہ ہم رسول کی پیروی کر لیں گے کافی ہے. ارے بیچ میں جتنے لوگ ہیں تمہارے ابا, دادا, پردادا سب کو چھوڑ دو گے؟ نہیں چھوڑ سکتے نا. تو دیکھو
اگر صرف حضور کا راستہ ذکر ہوتا تو کہا جاتا صراط الذین، صراط الذین، حضور کا راستہ، جن راستوں پر اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا الذین، جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، اس میں موصول ہے اور جمع کا لفظ ہے الذین، ان کا راستہ۔ پتا چل گیا کہ اے نبی کے امت والوں، نبی کی اطاعت کرنے والوں، ان کے بعد تمہیں ایک راستے کی ضرورت پڑے گی جو صدیق اکبر کا راستہ ہے۔ صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کے راستے کی ضرورت پڑے گی، فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی کے راستے کی ضرورت پڑے گی، عثمان غنی کے بعد حیدر کرار کے راستے کی ضرورت پڑے گی، حیدر کرار کے بعد امام حسن امام حسین کے راستے کی ضرورت پڑے گی، ان کے بعد جو شرعی امام ہے امام اعظم کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا دیکھیں، اب میں چند باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں، ذرا کان سر سے لے کر پیر تک مکمل آپ کان بن جائیں اور غور سے سنیں، توجہ دیں۔ کہا ان چار امام، دیکھیں اختلاف، ہر اختلاف برابر نہیں ہوتا۔ ایک ہے ضروریات دین، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ علم میں جو اختلاف کرے وہ کافر ہے، ضروریات دین میں جو اختلاف کرے کافر ہے۔ اس کے بعد پھر عقیدہ اہل سنت ہے، مذہب حق ہے، اس میں جو اختلاف کرے وہ گمراہ ہے۔ اہل سنت کے عقیدے میں جو اختلاف کرے گمراہ ہے۔ اب ایک اختلاف جو تیسرے درجے کا ہے وہ مستحب اور غیر مستحب کو لے کر ہے، یعنی کر لیا تو ثواب، نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ اس میں اگر کسی نے اختلاف کیا تو یہ اختلاف رحمت ہے، یہ اختلاف رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چاروں امام کو حق مانتے ہیں، کیونکہ ان کا اختلاف ضروریات دین میں نہیں ہے، ان کا اختلاف عقیدہ حق مذہب حق میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی المسلک شافعی المسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ دونوں کا عقیدہ سیم ہے، اور سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدے میں اختلاف ہے۔ سمجھ رہے بات ہماری؟ کیونکہ عقیدے میں اختلاف ہے، اور جب اہل حدیث جو غیر مقلد ہیں، وہابی جو غیر مقلد ہیں، جب تم کسی کی پیروی کرتے ہی نہیں تو پھر اپنی منمانی رفع یدین بار بار ہاتھ اٹھانا گرانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اچھا دیکھیں، میرے پاس آپ لوگوں کو یہ چیز نہیں لگے گی، کیونکہ میں نے سوچا کہ میں ایسے ہی بول دوں گا تو بعض احباب کو ہو سکتا ہے تشفی نہ ہو، دل میں وہ بات راسخ نہ کرے۔ یہ تکبیر اولیٰ کے حوالے سے ہے کہ جو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب رکوع میں جاتے ہیں تو بعض ہمارے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں تو یہ جو بار بار اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اس حوالے سے حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلی مع علی بالبصرہ، کہ ہم نے علی کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی، علی کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی۔ وہ کہتے ہیں ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ، کہ خدا کی قسم علی نے ہمیں وہ نماز یاد کروا دی۔ کون سی نماز؟ حضور کی نماز۔ کون سی نماز؟ حضور کی نماز ہمیں یاد کروا دی۔ کنا نصلیھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسی ہم نماز حضور کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، جیسی نماز حضور کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ فذکر انہ کان یکبر کلما رفع وکلما وضع، کہ جب وہ نماز میں تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے تھے، اور جب وہ رکوع میں جاتے تھے یا جھکتے تھے تو دوبارہ پھر اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث سن لی، اب دوسری سنیں۔ ان ابی سلمہ ان ابی ہریرہ انہ کان یصلی لهم،
فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نماز پڑھائی کس کو؟ ابو سلمہ کو. کس کو؟ ابو سلمہ کو. کہ وہ جب بھی جھکتے، حضرت ابو ہریرہ جب بھی جھکتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں کو اٹھایا نہیں کرتے تھے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم میں سے میری نماز رسول اللہ کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اگر کسی کی صحبت اختیار کی تھی تو وہ رسول اللہ کی صحبت تھی. تو وہ کہتے ہیں لوگوں تمہارا نمبر مجھ سے بعد میں آتا ہے، کیونکہ میری نماز وہ نماز ہے جو رسول اللہ کی نماز سے قریب ہے، مشابہت رکھتی ہے. اب ذرا توجہ سے غور فرمائیں کہ حضرت عمران بن حسین ہیں، انہوں نے ان سے روایت کی حدیث فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ. لیکن یہ سب ایک ہی انداز سے اور ایک ہی روش سے یہ ساری حدیثیں ہیں. میں آپ کا وقت کم لیتے ہوئے میں تیزی کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت عاصم بن کلیب ہیں. حضرت عاصم بن کلیب وہ کہتے ہیں ان ابی ہے، انہوں نے روایت کیا کلیب اپنے ابا سے. بات آ گئی نا ابا کی. انہوں نے روایت کیا اپنے والد سے. کیا کیا؟ ان علی جن، کہ ہم نے علی کی نماز دیکھی ہے. کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یقول، کہ علی نماز پڑھتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، تکبیر اولا اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے. تب جب نماز شروع کرتے، جب نماز شروع کرتے ثم لا یعود، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اٹھتے، تیسری چوتھی ساری نماز پڑھ لیتے. ثم لا یعود، پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یہ آپ نے سن لیا. اب دیکھیں دوسری حدیث. حضرت علقمہ ہے قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ. کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول کی نماز نہ پڑھاؤں؟ مسجد عائشہ مسجد اعلی حضرت میں بیٹھنے والوں، کیا تمہیں فکر نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو رسول اللہ کی نماز پڑھیں؟ وہ کہتے ہیں کیا میں تمہیں نماز اللہ کے رسول کی نہ پڑھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا یار کیوں نہیں حضور پڑھائیں. راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور ایک مرتبہ کے سوا اپنے ہاتھ کو دوبارہ نہیں اٹھایا. اس حدیث کو امام نسائی بیان کرتے ہیں اور پھر انہوں نے ہاتھ دوبارہ نہیں اٹھایا. اور آپ توجہ سے غور فرمائیں کہ حضرت اسود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان عبداللہ بن مسعود، کہ عبداللہ بن مسعود سے لوگوں نے روایت کیا کان یرفع یدیہ فی اول التکبیر، کہ وہ بھی اپنے ہاتھ کو اٹھاتے تھے بس اول تکبیر کے وقت. اول تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. ثم لا یعود، دوبارہ الی شیء من ذالک، پھر اپنے کسی بھی رکن میں کسی بھی حصہ نماز میں دوبارہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے. پھر سنیے وَيَعْصُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، اور یہ نقل کسی اور سے نہیں لی گئی ہے بلکہ حضور سے لی گئی ہے. قال صليت مع رسول الله وابي بكر وعمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند استفتاح الصلاه. یہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی اور ابو بکر صدیق کے ساتھ پڑھی اور فاروق اعظم کے ساتھ نماز پڑھی. فلم يرفعوا ايديهم، کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے الا عند استفتاح الصلاه، بس ایک بار شروع میں اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کر اٹھاتے تھے اور دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے. اب آپ توجہ دیں، دیکھیں وقت اگر ضائع ہو جائے تو کیا ہوا. ہم بات کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی. ہم بات کر رہے ہیں ایک مقام پہ جب لوگ نفاق کے شکار تھے. کس کے؟ منافقت کے. بتوں سے پیار تھا، شراب سے پیار تھا، کیونکہ حضور نے شراب بھی چھوڑوایا اور بت بھی چھوڑوایا. لیکن کچھ بندے ایسے تھے کہ دباؤ میں تو مان گئے مگر نماز میں آتے تھے تو کوئی شراب کی بوتل بغل میں رکھتا تھا، کوئی بتوں کو رکھ لیتا تھا. جب نماز شروع ہو جاتی
کوئی شراب پی لیتا اور کوئی بتوں کو دیکھ لیتا، محبت تھی ان کی، لیکن وہ مومن ہوتا ہے جو ساری محبتیں حضور کی محبت پر قربان کر دیتا ہے۔ مومن تو وہی ہوتا ہے نا۔ اب حضور کا علم دیکھیں، علم غیب دیکھیں، حالت نماز میں سب کا دھیان، سب کی نظریں حضور کی طرف رہا کرتی تھی، حضور کی طرف رہا کرتی تھی۔ جب حضور نے محسوس کیا کہ لوگ ابھی بھی بتوں کو اور شراب کی بوتل لے کر آتے ہیں، تو حضور نے تکبیر اولیٰ کے بعد بیچ میں رکوع میں جانے سے پہلے کہا اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ تو جب ہاتھ اٹھایا تو آس پاس کے مسلمانوں نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ اب یہ جو بت لے کر شراب کی بوتل لے کر گئے ہوئے تھے، اب وہ پھنس گئے، انہوں نے بھی اپنا ہاتھ اٹھایا۔ جب اٹھایا تو کسی کی بوتل گر رہی ہے اور کسی کا بت گر رہا ہے۔ امام موطا نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، جب گرنے لگے تو سب کا جو راز تھا وہ فاش ہو گیا، سب کو شرمندگی ہوئی۔ اب ایک دفعہ حضور نے ایسا کیا نا، تو اب یہ کہتے ہیں کہ حضور نے رفع یدین کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، لیکن اب کوئی کام حضور کا پرانا ہو اور پھر اسی کے رد میں، اسی کے خلاف دوسرا کام حضور کا آ جائے، تو اب اس حدیث کو، اس واقعے کو منسوخ کہتے ہیں اور بعد والی روایت اور حدیث اور عمل کو ناسخ کہتے ہیں۔ تو حضور کے عمل کو کوئی صحابی نہیں روک سکتا، کوئی امتی نہیں روک سکتا، بلکہ خود حضور روک سکتے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا تم کو نہیتکم عن زیارت القبور، کہ تم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، یاد ہے نا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں حضور یاد ہے۔ پھر فرمایا فزوروہا، اب تمہیں ہم پرمیشن دیتے ہیں کیونکہ تمہارا عقیدہ اس ٹائم نیا نیا تھا، اب مجھ پر اور اللہ پر تمہارا عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے، اب قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ ایک فرمان حضور کا منسوخ ہو گیا اور دوسرا ناسخ ہو گیا، تو اعتبار بعد والے کا ہوتا، اعتبار پہلے والے کا نہیں ہوتا۔ تو حضور نے جو رفع یدین کیا وہ حالت اور کنڈیشن کچھ اور تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا فرمایا، ذرا غور کر لیں۔ یہ حدیث ہے جابر بن سمورہ سے روایت، کس سے؟ جابر بن سمورہ سے روایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بار بار رفع یدین کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ رفع یدین۔ حضور نے پیچھے سے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ یہ تمہارا ہاتھ جو بار بار اٹھ رہا ہے، پیچھے سے دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی جنگ کا گھوڑا، کوئی جنگلی گھوڑا تم ہلا رہا، جنگلی گھوڑا تم ہلا رہا۔ کیا مطلب یا رسول اللہ، کیا ہوا ہم سے، کیا خطا ہوئی؟ وہ صحابہ تھے، کیا تھے؟ صحابہ۔ جابر بن سمرہ کی یہ حدیث اور حضرت علقمہ بن عبداللہ بن مسعود کی حدیث اور جو عاصم بن کلیب ہیں، یہ سب روایتیں اس روایت کے لیے ناسخ ہیں، کاٹنے والی ہیں۔ تو جابر بن سمرہ نے کہا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کے ساتھ رہا کرو۔ بار بار جو تم ہاتھ اٹھا رہے ہو، پیچھے سے لگتا ہے تو گھوڑا تم ہلا رہا۔ نماز اطمینان کی چیز ہے، اور امام مسلم نے تو ایک باب ہی باندھ دیا، الامر بالسکون فی الصلاۃ، کہ ایسا کام جس کے ذریعے نماز میں سکون ملے۔ کیا ملے؟ سکون ملے۔ تو دوستوں اور عزیزوں اور ساتھیوں، گزارش یہ ہے کہ حضرت علقمہ بن عبداللہ بن مسعود وہ کہتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، اس کو طحاوی شریف میں نقل کیا گیا ہے، جلد اول ہے اور صفحہ 132 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے علقمہ بن عبداللہ بن مسعود نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے فی اول تکبیرۃ، پہلی تکبیر میں، ثم لا یعود، دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ حدیث ناسخ ہے اور اسی پر عمل تمام علماء احناف، تمام پیروکار کر رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، باتیں تو بہت ساری تھی، وقت کم ہے، گزارش یہی ہے کہ آپ سب پیروکار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، نماز
بچوں ایسے ہی پڑھو جیسے ہمارے اکابر نے، جیسے ہمارے نبی نے، جیسے ہمارے صحابہ نے، جیسے اہل بیت اطہار نے، جیسے تابعین نے، جیسے تبع تابعین نے، جیسے اسلاف اور اکابرین نے نمازیں پڑھی ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لے، دوبارہ ہاتھ کو نہ اٹھایا کرے۔ جو ایسا کرتا ہے اور وہ غیر مقلد ہے تو وہ سراسر گمراہیت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ حق پر قائم و دائم رکھے اور ہم سب کی یہ باتیں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو